مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مدنی منع اور مدنی منیا کوشش کریں کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب گنبد ہے، پیارا پیارا گنبد دیکھا ہے آپ لوگوں نے، ہے نا؟ مدنی چینل پہ بھی نظر آتا ہے، آپ کے گھروں میں ہو سکتا ہے اس کی تصویریں بھی ہوں، مدارس میں بھی اس کی تصویریں ہوتی ہیں نا، تو سب گنبد میٹھا میٹھا پیارا پیارا، تو وہ جو سب گنبد جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے، اس کو تصور میں لے کر آئیے، آنکھوں کو بند کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گنبد شریف کا تصور بانیے اور درود پاک پڑھیے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ تو کوشش کر کے 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ورنہ کم از کم 50 مرتبہ تو درود پاک پڑھ ہی لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے روشن مستقبل میں خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آج کا سلسلہ بڑے ہی اچھے انداز سے ہونے جا رہا ہے۔ آج کے سلسلے میں مدنی منع تلاوت کریں گے، مدنی منع جو ہے نعت شریف پڑھیں گے، سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، اور آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ فیضان مشتاق کورنگی نمبر 3 کے مدنی منع سلسلے میں شامل ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اب تلاوت کلام مجید ہوگی۔ جب بھی تلاوت سنیں تو نہایت ہی ادب کے ساتھ سنیں۔ ادب کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں؟ ادب کے ہاتھ کیسے بیٹھتے ہیں؟ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں نا، تحیات میں، اس طرح بیٹھ جائیے۔ اور جو اسکرین پر مدنی منع ہے، دیکھیں یہ تربیتی ہے، ہمارا تربیتی سلسلہ ہے۔ تو جب بھی تلاوت ہوگی آج بھی، اور جو آئندہ جب بھی تلاوت سنیں، آپ نے نہایت ہی ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہاتھ باندھ کر۔ دیکھیں ماشاءاللہ کس مدنی منع نے، مدنی منی نے ہاتھ باندھ لیے ہیں، ہاتھ سیدھا کون کون بیٹھ گیا ہے، نگاہیں کس کی نیچے ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھے مدنی منع بڑوں کا کہنا مانتے ہیں، اچھی بات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر مدنی منیوں نے کتنے اچھے انداز سے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور نیچے نگاہیں کر کے جی بھائی آپ بھی باندھے ہوئے ہیں، یہ بھی باندھے ہوئے ہیں ہاتھ، اور جو مدرسے والے مدنی منع انہوں نے بھی ہاتھ باندھے، اور جو اسکرین پر ہیں ہم آپ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن امید ہے کہ آپ بھی ادب کے ساتھ بیٹھ گئے ہوں گے اور تلاوت کلام مجید سنیں گے۔ آئیے اپنے سلسلے روشن مستقبل میں تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عزوجل. تو ہمارے مدنی منع نے تلاوت کی. اب انشاءاللہ عزوجل اپنے سلسلے روشن مستقبل میں کلام شامل کریں گے. جو یہاں پر موجود مدنی منع ہیں، مدنی منیا وہ بھی مل کے پڑھیں، اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کلام میں شامل ہو جائیں. سنیں گے تو بھی اچھا ہے، ساتھ مل کے پڑھیں گے تو اچھا نہیں بلکہ مدینہ مدینہ ہے. ساتھ مل کے پڑھیں گے. چلیں جی ساتھ مل کر ہم پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. دیکھتے ہیں بھائی زور سے کون کون پڑھتا ہے. ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ، ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ، ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا. لم یاتی نظیر کافی نظر، البحر والا والموج طغى، البحر والا والموج طغى، مر بے کس و طوفان ہوش روا، مر بے کس و طوفان ہوش روا، مر بے کس و طوفان ہوش روا. مجدھار میں گو بگڑے ہے گوا، مجدھار میں گو بگڑے ہے گوا. موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا. ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ، ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ. انا فی عطش وسقاک اتم، انا فی عطش وسقاک اتم، اے گیسوئے پاکے ابر کرم، اے گیسوئے پاکے ابر کرم، اے گیسوئے پاکے ابر کرم. برسنہار رم جم رم جم برسنہار رم جم رم جم. دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ. بس خامائے خام نوائے رضا، بس خامائے خام نوائے رضا. نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا. ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا. ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہم پہ کر دو کرم یا
یا رسول اللہ، ہم پہ کر دو کرم یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو کلام بھی شامل ہوا، تلاوت بھی ہم نے شامل کی ماشاء اللہ عز و جل۔ آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ کورنگی نمبر 3 کے مدنی منع آج سلسلے میں شامل ہیں۔ اب کچھ مدنی پھول میں آپ کی خدمت میں بڑھاتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک نہایت ہی پیارا سا میٹھا سا ایک واقعہ سناتا ہوں، جو مدنی منع ہمیں اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں وہ، اور جو یہاں پر مدنی منع مدنی منیا ہیں، نہایت ہی توجہ کے ساتھ ایک پیارا سا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سماعت فرمائیے۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبد الرحمن ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو بہت سخت قسم کی بھوک لگی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس خدا عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں راستے میں بیٹھ گیا۔ اب کس راستے پہ بیٹھے کہ جس سے لوگ جو ہے باہر کی جانب جا رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ادھر ہمیں یہ مدنی پھول سیکھنے کو ملا کہ جب کوئی ہمیں پکارے تو ہمیں جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ لبیک۔ آپ جہاں بھی آپ کی حاضری ہو، آپ کو کوئی پکارے تو جواب میں لبیک کہنا سنت ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ قاری صاحب پکاریں تو کیا کہیں گے؟ امی ابو پکاریں تو کیا کہیں گے؟ لبیک، کیونکہ لبیک کہنا سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر پر جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اہل خانہ نے عرض کی، فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ، اب سنیں کہ اہل صفہ، آپ نے نام سنا ہوگا شاید اہل صفہ کا۔ اب یہ اہل صفہ ہیں کون؟ کہ اہل صفہ علیہم الرضوان اسلام کے مہمان ہیں۔ یہ کس کے مہمان ہیں؟ اسلام کے مہمان ہیں۔ نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے، نہ مال و دولت سے، اور نہ ہی وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں۔ جب پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود کچھ نہ لیتے۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ آتا تو خود بھی استعمال فرماتے تھے اور اصحاب صفہ کی جانب بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات گرا سی گزری اور دل میں خیال آیا کہ اہل صفہ علیہم الرضوان کا اس دودھ سے کیا بنے گا، اور اس دودھ کا زیادہ مستحق میں ہوں۔ اس دودھ سے چند گھٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل ہوتی۔ جب اہل صفہ علیہم الرضوان آ جائیں گے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے سے ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کر دو۔ اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھوٹ میسر ہوں، لیکن اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفہ علیہم الرضوان کے پاس گیا، ان کو بلایا، وہ آئے۔ انہوں نے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ اب اہل صفہ بھی آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، پیالہ پکڑو اور ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیالہ پکڑا، میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر پیتا اور پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا 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 پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اب تمام لوگ سیر ہو چکے تھے، یعنی جو صحابہ اکرام اہل صفہ تھے ان سب نے دودھ پی لیا تھا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ لے کر اپنے دستے مبارک پر رکھا، سبحان اللہ، پھر میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اب میں
اور تم باقی رہ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. فرمایا بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو. تو معلوم ہوا کہ ہمیں دودھ کس طرح پینا چاہیے, چائے کس طرح پینی چاہیے, پانی کیسے پینی چاہیے, کوئی بھی پینے والی چیز ہے ہمیں کس طرح پینے چاہیے, بیٹھ کر پینا چاہیے. میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پیو. میں نے پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے پیو, حتیٰ کہ میں نے عرض کی قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, اب مزید گنجائش نہیں. فرمایا مجھے دکھاؤ. میں نے پیالہ پیش کر دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کری, بسم اللہ شریف پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک دودھ کا پیالہ تھا اور اصحاب صفہ کے کتنے صحابہ اکرام نے پیا؟ 70 صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ دودھ نوش فرمایا. ایک شاعر نے کہا ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ منظر بھی ان آنکھوں سے کہ 70 پینے والے ہیں, دودھ کا ایک پیالہ ہے. سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے نا, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا, فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اب ہم سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے معلوماتی معلومات, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ مدنی منوں سے سوال و جواب کیے جائیں گے اور تحفہ بھی پیش کیا جائے گا. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, اسکرین پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی. ہر مقدس چیز کے پیچھے ایک سوال ہے, آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے. جب آپ اس کا انتخاب کریں گے تو آپ کو ایک سوال نظر آئے گا, اور اگر آپ نے اس سوال کا جواب درست دے دیا تو ہم آپ کو ایک مدنی تحفہ دیں گے بذریعہ قرآن دازی. مقدس چیزیں اگر نظر آ جائیں. اب پہلا سوال کس مدنی منع سے کیا جائے, ہاتھ بلند کریں گے. یہ دیکھیں, نائل پاک, گنبد خضرا, خانہ کعبہ اور دیگر مقدس چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. چلیں جی, چلیں آپ آئیے. گنبد خضرا. گنبد خضرا, سبز گنبد شریف. اب دیکھتے ہیں سبز گنبد شریف کے پیچھے آپ کے لیے کون سا سوال آ رہا ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے. جی, نام کیا آپ کا؟ محمد حذیفہ. حذیفہ بھائی ادھر ہو جائیے, ادھر ہو جائیے. جی حذیفہ بھائی. کنجی تمہیں دیں اپنے خزانوں کی خدا نے. نہیں آ رہا. اگلا مصرع آتا ہے کسی کو؟ محبوب کیا مالک و مختار کیا. دوبارہ بتائیے. محبوب کیا مالک و مختار کیا. درست نہیں ہے, بیٹھیے آپ آ جائیں. جی, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. جواب درست ہے. جی لے کر آئیے باؤل. اب اس میں سے ایک پرچی نکالیے. آپ دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا تحفہ آیا ہے. جی آپ کے لیے تحفہ آیا ہے مدنی منع, مٹی کا جگ اور گلاس. چلیں جی, آپ مٹی کا جگ اور گلاس یہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اب دوسرا سوال کس مدنی منع سے کیا جائے, ہاتھ بلند کیجئے. آپ آئیے. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ گنبد خضرا کا انتخاب ہو چکا ہے. اس کے علاوہ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا ہے. اب دیکھتے ہیں سوال کیا آ رہا ہے آپ کے لیے. سوال آسان بھی ہو سکتا ہے, مشکل بھی ہو سکتا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا. علی رضا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. شاہ آل رسول. آپ نے جواب دیا شاہ آل رسول. جواب درست ہے؟ جی کون کون کہہ رہا ہے جواب درست ہے؟ جی ہمارے علی رضا مدنی منع کا جواب درست ہے. دیکھیں جی تحفہ کیا ملے گا ان کو. تحفہ مل رہا ہے آپ کو, ان کو چادر دی جائے گی, کھتئی چادر, براؤن چادر ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. چلیں جی ایک چادر اور ہو گئی آپ کے پاس, یہ بھی لے کے جائیے. چلیں جی تیسرا سوال.
آپ آ جائیں. اب آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ بیت اللہ شریف، گنبد خضرا، اس کے علاوہ مدار غوث پاک. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف. چلیں جی، آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد کا انتخاب کیا. چلیں دکھائیے جی. نیلے نیلے گنبد کے پیچھے سوال کیا ہے؟ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال کب ہوا اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا وصال 16 سفر المظفر میں. پورا جواب نہیں دیا آپ نے، تشریف رکھیں. پورا جواب کون دے گا؟ آپ کو یاد ہے؟ آئیے جلدی آ جائیں، جلدی جلدی. جی بتائیے. 14 شوال المکرم. 14 شوال المکرم. مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع. آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے اور 14 شوال المکرم کو آپ کا وصال ہوا. نام کیا ہے؟ نقاش. 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 نقاش بھائی کا جواب درست ہے. نقاش بھائی دیکھتے ہیں تحفہ کیا ملتا ہے آپ کو. ہمارے پیارے سے مدنی منع نقاش اتاری، آپ کو دیا جا رہا ہے مدنی بیگ. اس میں رسالے رکھیے گا، مدنی قاعدہ بھی رکھ سکتے ہیں. کیسے بولا ہے سبحان اللہ؟ کیسے بولا ہے؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ابھی آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں، یہ لوگ بھی تیار ہیں بھائی. ہمارے بھی مدنی پھول باقی ہیں، ابھی سلسلے میں ٹائم ہے. اب ایک اور سوال کی جانب آتے ہیں. اب کس سے سوال کیا جائے؟ جلدی جلدی چلیں آپ آ جائیے، آپ آئیے جلدی سے. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ جی دکھائیے جی. نالے پاک. نائلن پاک. نائلن پاک کے پیچھے دیکھیں کیا سوال جگمگا رہا ہے. نائلن پاک یہ اپنی جیب میں رکھا کریں، اس کی بڑی برکت ہے نائلن پاک کی. جی مدنی مقابلہ ہوگا. مدنی مقابلہ کس چیز کا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام یاد ہیں آپ کو؟ کوئی ایسے مدنی منع ہیں، کوئی ایسے مدنی منع ہیں جن کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام یاد ہوں؟ آپ کو یاد ہے؟ اور کس کو یاد ہے آپ کو؟ چلیں ہمارے نعت خواں اور ہمارے مدنی منع، ان دونوں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا. ایک صحابی کا نام ایک مدنی منع بتائیں گے اور دوسرے مدنی منع ایک صحابی کا نام بتائیں گے. آپ تشریف رکھیں. مائک کہاں ہے دوسرا والا؟ مائک دے دیں. چلیں جی آپ یہ پکڑیں، آپ یہ پکڑیں. نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے توجہ سے دیکھنا ہے. نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں بتا سکے اس کو تحفہ نہیں ملے گا، اور جو نام بتا دے گا اس کو تحفہ دیا جائے گا. ایک نام میں بتا دیتا ہوں، صحابیوں کے نام بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام بتانا ہے. ایک نام میں بتا رہا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بتائیے. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، ایک نام ہو گیا. دوسرا آپ بتائیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. آپ. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ماشاء اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ عز و جل. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. آج تذکرہ ہوا ہے. ٹھیک. حضرت سیدنا امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ. ٹھیک ہے. جب صحابی کا تذکرہ ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب صحابیہ کا تذکرہ ہوگا تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. چلیں جی. حضرت سیدنا، آپ کو تو وقت بھی مل گیا تھا، میں نے تھوڑے سے مدنی پھول بھی دے دیے تھے. آپ ذہن میں رکھیں جب تک دوسرے کا نام. جی آپ بتا دیں. حضرت سیدنا حسن. جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. اور آج کا مدنی مقابلہ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صابر اتاری. جی جلدی لے کر آئیں. صابر بھائی خوش ہیں کہ تحفہ لے کر ہی جائیں گے، اور یہ تحفہ لے کر جائیں گے. اور آج کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں؟ مدنی تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے. جی کتاب لے کر آئیے. کون سی کتاب ہے؟ کتاب دی جا رہی ہے غیبت کی تباہ کاریاں. کون نعرہ لگائے گا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی؟ چلیں آپ لگائیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ایک اور مرتبہ زور سے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ. اعلان جنگ نہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں جی. جب بھی کوئی چیز دیں یا لیں تو کون سے ہاتھ سے؟ ٹھیک ہے. ایک اور سوال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم چھوٹے مدنی منوں کی جانب جاتے ہیں. آپ آ جائیے.
جلدی جلدی راستہ دیا کریں جو آ رہے ہیں. مائک بھی دے دیں مجھے. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ جی اعلیٰ حضرت کے مزار. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف کیا رنگ ہے اس کا؟ سفید و کالا. جی سفید اور کالے رنگ کا یہ گنبد شریف ہے. اب دیکھیں سوال کیا آتا ہے آپ کے لیے. سوال آیا ہے آپ کے لیے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 شخص 3 باتوں سے پہچانے جاتے ہیں. بتائیے وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ 3 شخص 3 باتوں سے پہچانے جاتے ہیں, وہ 3 باتیں بتائیے, ورنہ دوسرے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں ادھر چلے جائیں گے. چلیں بیٹھیے, ان کو نہیں آ رہا, زور سے جس کی آواز تیز ہو. آپ آئیے آگے کی جانب آ جائیں. اب دیکھیں کہ 3 باتیں کون سی ہے جسے 3 شخص پہچانے جاتے ہیں. جی دانا غصے کے وقت. دانا غصے کے وقت. دانا 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 غصے کے وقت. بہادر لڑائی کے وقت. دوست حاجت کے وقت. ہاں, دانا سے مراد یہ ہے کہ جو عقل مند ہوتے ہیں. ایک مرتبہ مائک قریب کر کے زور سے. دانا غصے کے وقت, بہادر لڑائی کے وقت, دوست حاجت کے وقت. ٹھیک ہے, تو یہ 3 شخص جو ہیں یہ 3 باتوں سے پہچانے جاتے ہیں. جواب درست ہے. اب تحفہ دیکھیں کیا آ رہا ہے. تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے امامہ شریف. اور جب بھائی کسی کو تحفہ ملے تو اس کو کہنا چاہیے زبان سے جزاک اللہ خیرہ. جب بھی کوئی چیز ملے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور شکریہ کے بہترین اچھے الفاظ کیا ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. اس کو دعا دے دیں, اور شکریہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اچھا ہے کہ پہلے آپ کہیں جزاک اللہ خیرہ. اب جس نے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا, سامنے والا ہے وہ آمین کہے گا. اب ہم شروع کریں گے اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منوں سے, مدنی باتیں, اور اب ان کے مدنی پھول ہم سلسلے میں شامل کریں گے. جلدی سے پیارے پیارے مدنی منیا ادھر آ جائیں, مدنی منع اس طرف آ جائیں. اب ہمارے پاس جو ہے دیکھیں جی, یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ شیب نہیں ہے یہ, شیب نہیں ہے یہ. کیا ہے یہ؟ ابھی آپ بولیں شیب, اب بولیں ایپل. ایک بات بتا دیں کیا ہے یہ ایپل ہے یا سیب ہے؟ جی ایپل. سیب نہیں ہے یہ. جی کیا ہے یہ؟ ایپل. سیب نہیں ہے. سیب ہے اور ایپل بھی ہے. جی ایپل ہے. ہاں جی, یہ سیب بھی یہی ہے, ایپل بھی یہی ہے. انگلش میں ایپل ہے, ٹھیک ہے. اردو میں اور عربی میں کیا ہے؟ عربی میں کیا کہیں گے؟ عربی میں سیب کو ہی کہیں گے. عربی میں کہیں گے اس کو تفاح. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تفاح. یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ تفاح نہیں ہے, تفاح نہیں ہے, یہ تفاح ہاں ہے آخر میں, تفاح. جی میرے ہاتھ میں جو ایپل ہے, سیب ہے اور تفاح ہے. اور آج ہمارے ساتھ پیارے پیارے مدنی منع ہیں. یہ تفاح اس کو دیا جائے گا جو زور سے اپنا نام بتائے گا. جلدی سے اپنا نام بتائیے, جس کے بعد مائک آئے گا وہ بتائے گا. جی آپ بتائیے اپنا نام زور سے. کیا جی, کیا نام ہے آپ کا؟ آمین. جی میں سمجھ میں نہیں آ رہا, جو بھی آپ کا نام ہوگا. آپ کا نام؟ انابیہ شوکت. انابیہ شوکت. مناہل. آپ نے بتانا زیادہ تیز آواز کس کی ہے؟ جی جی آپ لکھ کر بھی لے کر آئی ہیں. آپ کا نام؟ نور فاطمہ. نور فاطمہ کی چھوٹی سی آواز. جی حامد. حامد کی تیز آواز آئی ہے. غزل فاطمہ. زور سے آواز بتانا. غزل فاطمہ. غزل فاطمہ. غزل فاطمہ. زمزم اتاری. جی زمزم اتاری. زیادہ تیز آواز کس کی آئی ہے؟ جی بتائیے کس کی تیز آواز آئی ہے؟ میرے خیال میں حامد کی تیز آئی ہے. حامد کو کون کون بول رہا ہے؟ چلیں ان دونوں کا مقابلہ کروا لیں, زمزم بھائی کا یا حامد بھائی کا. ٹھیک ہے, جس کی زیادہ تیز آواز ہے اس کو سیب مل جائے گا. دوبارہ بتائیے. حامد. زمزم اتاری. جی اور بازی لے گئے ہیں, یہ سیب لے کے جا رہے ہیں ہمارے زمزم اتاری. چلیں جی رک گیا باری آئے گی. اب یہ بتائیے. جی
آپ کا نام؟ چلیں آپ کھڑے ہو جائیں. چلیں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا تو نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ پامیر. پامیر. ان کا نام کیا ہے؟ کون آیا ان کا نام؟ اچھا شامیر. شامیر نام ہے یار. پامیر پامیر کر رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ پامیر. شامیر شین سے. شامیر. کیا نام ہے؟ پامیر. آپ خاموش ہو, ان کو بولیں. کیا نام ہے؟ پامیر. پھر پامیر آ رہا ہے. پھر آ رہا ہے پامیر. شامیر. کیا ہے؟ پامیر. اے ہے شامیر یہ آئے گا. چلیں جی آپ ہمیں کوئی نعت سنا دیں اچھی سی. ساری نعتیں اچھی ہوتی ہیں. بچینا نور والا ہے. بچینا ہمارا دینا ہمیں جان و دل سے ہاتھ اٹھا کے ایسے. بابا بابا سبحان اللہ. نور والا بھی سنا دیں. ہاں والا آیا ہے. میں مائک پکڑا ہوں, آپ ہاتھ اٹھا کے. آیا ہے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام ارے واہ بھائی واہ. سبحان. سرکار کی آمد. نعرے لگا دیں. سرکار کی آمد. سرکار کی آمد. ارے یہ تو مرحبا. یہ تو بہت پیارے مدنی منع ہیں. ارے واہ بھائی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بہت اچھا ہمیں کلام سنا ہے. یہ آپ کو ایک سیب دیا جا رہا ہے اور ایک اور سیب دیا جا رہا ہے. الٹے ہاتھ سے نہیں, سیدھے ہاتھ سے. جی ایک اور دیا جا رہا ہے. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. یہ کیسے لیں گے؟ چلیں جی ایک اور دیا جا رہا ہے. اوئے دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں سے پکڑ رہے ہیں. آپ کو 4 سیب دیے جا رہے ہیں. کتنے سیب ملے؟ اور کتنے خوش ہو رہے ہیں یہ سیب لے کے. ماشاء. یہ گرنا نہیں چاہیے. یہ نیچے نہیں آیا. بیٹھے ہو آپ دیکھیں, گرنا نہیں چاہیے. یہ تو ہوگا خوش بھائی. چلیں جن کو 4 سیب ملے. اب ہمارے ساتھ کچھ مدنی منیاں بھی ہیں. اب وہ کیا سنائیں گی دیکھتے ہیں. جی آئیے آپ آئیے. جی جی آپ بھی سنائیں گی. آپ کا نام؟ مناہل. مناہل. کیا سنائیں گی آپ؟ اللہ اللہ اللہ. صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھیلتے پھول کو دیکھوں اپنے رب کی پاکی بولوں. اللہ 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 لا الہ الا ہو. ننھی چڑیاں مجھ سے پیڑ پہ بیٹھی گیت سنائی اور خوشی سے مل کر گئے. اللہ اللہ اللہ. گلا بیٹھا ہوا ہے آپ کا. گلا بیٹھی ہیں. اکثر مدنی منوں کے ساتھ جو ہے کچھ مدنی میں گلا جو ہے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. سیب دیا جا رہا ہے, ایپل بھی مل رہا ہے آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. آپ کیا سنائیں گی؟ جی آپ کا نام؟ غزل. کیا سنائیں گی آپ؟ کھڑے ہو جائیے. I have 5 fingers, I have 5 fingers, they are the sign of to say 1, 2, 3, 4, 5. 5 hands are dancing off of it. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. جی ماشاء اللہ عز و جل. یہ آپ کو ایک سیب مل رہا ہے. سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. ماشاء اللہ بھائی آپ بڑی بول رہی ہیں. اب آپ کی باری آ رہی ہے. کھڑے ہو جائیے. چلیں یہ ادھر کھڑی ہوئیے, ادھر رک کر کے. جی چڑیا. یہ تو آپ لوگوں کو سب کو آتی ہے نا. چلیں کھڑے ہو جائیے. آپ تینوں کھڑے ہو جائیے. رک جائیے. تین. جی جی اس طرف آ جائیں. جی کروا رہے ہیں. سب چیزیں ہوں گی. ادھر آئیے. آپ بھی کھڑے ہو جائیے. آپ نہیں کھڑی ہو رہی؟ ناراض ہے؟ چلیں جی آپ دونوں کھڑے ہو کے مل کے پڑھیں. چڑیا. ادھر رک گئے. ادھر رک کریں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی تو نظر آئے. جی زور سے ہاتھ کے ساتھ.
صلی اللہ علیہ وسلم. اب سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.